بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور یہاں انہوں نے ولی کا ترجمہ کیا کارساز، سرپرست۔ سرپرست کون ہوتا ہے کہ جب انسان کہیں پھنسے تو ادھر رجوع کرتا ہے، کسی کو اس نے اپنا بڑا بنایا ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے یہاں پر اللہ ولی الذین آمنوا، چونکہ اگلی آیت واضح کر دے گی کہ کیوں یہ معنی کیا جا رہا ہے، چونکہ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور ولی کا معنی حاکم اور سرپرست بھی ہوتا ہے، جس کی زیر سرپرستی کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر، یعنی یہ اللہ کی سرپرستی ہے۔ جو خدا کی سرپرستی میں آ گیا، جس نے اللہ کو اپنا ولی قرار دے دیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی بات سب سے زیادہ مانے گا۔ تو جب خدا کی بات مانے گا تو گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے نور میں آ جائے گا، روشنی میں آ جائے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے کارساز طاغوت ہیں۔ طاغوت عام لفظ ہے، ہر غیر اللہ، ہر وہ کہ جو خدا کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر ہے، جو اس کو سرپرست بنائیں گے۔ اللہ ایک تو ان کو کہہ رکھا ہے والذین کفروا، چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ ایمان کا تقاضا خدا کو سرپرست بنایا جائے، اور کفر کے جراثیم ہوں گے تو پھر خدا کے علاوہ اور بھی سرپرست بن جائیں گے کہ جو خدا کے راستے کے خلاف لے کر چلیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر گمراہیوں میں لے جاتے ہیں۔ سوال ذہن میں پیدا ہو تو پہلے وہ ہدایت پر تھے جو وہ دیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت اللہ نے پاکیزہ خلق کی، پھر وہ جس کی گائیڈنس لیتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو غلط گائیڈ نہ کیا جائے تو اس کی جو فطرت ہے، اللہ نے بتایا کہ ہر انسان کے اندر اچھائی برائی کا سینس، حتیٰ کہ توحید کی رگ اللہ نے انسانوں کے اندر رکھ دی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کفار کو، طاغوت کو سرپرست بنا لیا، اور پھر ان کے نظریات پر چل کر اور ان کے افکار، ان کا لائف سٹائل اپنا کر دین کی روش سے اور نظریے سے دور ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آپ ایک بات پر توجہ فرمائیں، قرآن میں کہیں ذکر یہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، کہ کوئی جہنم سے نکلے گا بھی۔ اس کو شدت سے ڈانٹا ضرور ہے، کیوں؟ تاکہ اس چیز کی وجہ سے لوگ خراب نہ ہو جائیں۔ برحق ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے واپس، لیکن قرآن میں کوئی جگہ نہیں یہ ہے کہ وہ کہیں گے نکالو، اللہ کہے گا نہیں، کوئی نہیں نکلے گا۔ درخواست کریں گے ہمیں جہنم سے ایک دفعہ نکال دیا جائے، خدا نہیں کہے گا نہیں نکل سکتا، ہم نے تمہیں اتنی مہلت دی تھی کہ اگر تم ٹھیک ہونے والے ہوتے تو ٹھیک ہو، تم مست تھے اپنی خدا کی نافرمانیوں میں، اپنی خواہش پرستی میں۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، جہنم میں جا کر نکلنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ برعکس ہے۔ اگر وہ موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا ایک موت نہیں، کئی موتوں کو پکارو، ایک موت تمہارے لیے کافی نہیں۔ کچھ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، واپس آنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، دھتکار دیے جائیں گے۔ بلکہ قرآن کا لفظ یہ ہے کہ ہم آج تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح اس دن کو زندگی میں تم نے، یعنی تمہاری زندگی ایسی تھی جیسے تمہیں قیامت یاد ہی نہیں، تمہارا کوئی پکڑ ہونی ہے، کوئی حساب ہو، ایسے تم مست ہو گئے تھے۔ الیوم ننساکم، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم آج کے دن کے لقاء کو، ملاقات کو بھول گئے۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں یہاں پر کہ جو آ کے اللہ کے فیصلے کو چینج کر لے۔ اللہ تمہیں جہنم میں رکھنا چاہ رہا ہو اور وہ آ کے تمہیں جہنم سے نکال لے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو بار بار عرض کیا کرتا ہوں، کوشش کریں اور شدت کے ساتھ کوشش کریں کہ بنیادی تصورات وہی ہوں آپ کے جو قرآن نے دی ہوں، پھر لائن سیدھی رہے گی۔ ورنہ اتنی وہ کرا دی جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں
تھوڑا بہت کر بھی لوں تو کوئی نہیں مسئلہ. یہ تھوڑا بہت کر لوں یہ تحریف ہے. روح دین، روح ایمان انسان کو کہتی ہے کیوں گناہ کرے تو خدا کا. ایسا نہیں کہ انسان معصوم ہو جاتا ہے، خطا کار ہے، کتنے ہی گناہ ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن جو عمدن ارادے سے انسان کہتا ہے نا یہ کر لوں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت خطرناک ہے. اس کی تاثیر انسان کے اوپر بہت خطرناک ہے. جان بوجھ کر اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا، اس کی تاثیر بہت خطرناک ہے. روایات اہل بیت بہت خوبصورت ہے اس بارے میں. فرمایا اصول کافی کے اندر روایت ہے، اللہ سے اس طرح خوف رکھ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں کمرے میں بیٹھا ہوں فرض کریں، اور میرے والد صاحب بھی اسی کمرے میں بیٹھے، انہوں نے مجھے کام سے روکا ہوا اور میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دے کے وہی کام کروں، بہت مشکل ہے. کم از کم میں کہوں گا والد صاحب اٹھ کے چلے جائیں تو پھر وہ کام کروں. ایسے ہی کرتے ہیں. خف اللہ کأنک تراہ، ایسے خوف رکھ اللہ سے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر، کتنا خوبصورت ہے سمجھانے کا انداز. دو باتیں کی نا، تو اسے دیکھ رہا ہے یا وہ تجھے دیکھ رہا ہے، دونوں روک لیں گی. پھر امام نے فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو دین سے ہی نکل گیا. فقط کفرت، تو نے کوئی اور اللہ سمجھ لیا. جو ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے وہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ نے اپنا تعلق کوئی اور سمجھ رہا ہے اللہ. اگر تو نے یہ سمجھا کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو نے کفر کر دیا. اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو نے گناہ کیا تو پھر تو نے دیکھنے والوں میں اس کو سب سے کم اہمیت دی. چونکہ انسان تو کیا کرتا ہے، اگر کوئی خرابی نعوذ باللہ کرنے لگے تو اگر بچہ بھی کمرے میں پھر رہا ہو نا تو اسے بھی کہتا ہے بیٹا آپ باہر چلیں. ایسا کرتا ہے نا، نہیں چاہتا کہ بچہ بھی دیکھے اس کو. تو بچے کی اہمیت ہے. عام انسان نہ دیکھے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، چھپ کے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا ایک کامن چیز ہے، بعض لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں لیکن عام نہیں پیتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہیں، تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چلے گا تو میری پرسنالٹی ذرا ان کے ذہنوں میں تو مثلا یہ وہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اس ایک عام سی مثال دے رہا ہوں. بڑے جو گناہ ہیں وہ تو اور بات ہے. تو وہ بھی کیوں باہر چلے جاتے ہیں، کیوں چھپ جاتے ہیں جا کر، نہیں چاہتے کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ کم ہو. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے شخصیت کم ہونے سے تو ڈرتا ہے، ان سے چھپ جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے کرتے تجھے خیال نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے بھی تیری شخصیت کم ہو رہی ہے. فرمایا کہ اگر یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنے والوں میں تو نے اللہ کو سب سے کم سمجھا ہے، سب سے کم اہم سمجھا ہے. تو دیکھ بھی لے تو کچھ نہیں ہوتا. انسانوں سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا. اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں. یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون. خالدون یا خالدین کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیشہ رہنے والے.